حضرت عرباض بن ساریہ، یہ بیسک کنسیپٹ آپ نے سمجھ لیا میلاد ہوتا کیا ہے، سرکار کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ میلاد ہر کوئی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر سرکار علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ عن عرباض بن ساریہ، یہ حدیث پاک ہے، صحیح ابن حبان، حدیث کا نمبر ہے 606404 6404، شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے 1322 نمبر کے ساتھ۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے بھی کیا اپنا میلاد منایا، کیا اپنے آنے کا تذکرہ کیا، کیا اپنی آمد کا بیان کیا کہ میں کن حالات میں آیا ہوں اور میرے آنے کے بعد آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام حدیث کا حوالہ میں دے چکا ہوں، سرکار علیہ السلام کو خود کا فرمان ہے، انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ او کما قال، فرمایا میں جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت بھی رب کائنات نے مجھے اپنے بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ انی مکتوب، میں اللہ کے ہاں، انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اب اتنی دیر پہلے اللہ نے اپنے پاس حبیب کا تذکرہ لکھ لیا کہ یہ نبیوں کا سردار آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی کو میں نے مبعوث نہیں کرنا، بھیجنا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، 1 منٹ کا، 2 دنوں کا، 10 دنوں کا، 1 سال کا، تو پھر ہم اس کو یہ حدیث پاک پیش کریں گے کہ سرکار تو یہ فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام میں بھی پیدائش مکمل نہیں ہوئی، ابھی ان کی پیدائش مٹی اور پانی کے درمیان ہے، نبی علیہ السلام اس وقت بھی خاتم النبیین ہے۔ ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول ذالک، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس سے پہلے کی خبر نہ دوں کہ اس سے بھی پہلے اللہ نے میرے نور کو کہاں کہاں رکھا، کیسے کیسے میری پیدائش ہوئی۔ فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں کون ہوں؟ اپنے والد، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے الہی تو نے ایک رسول بھیجنا ہے، اور اس کی آمد کے چرچے چہار دانگ عالم میں پھیل چکے ہیں، ہر کوئی اس کی آمد کے تذکرے کرتا ہے، جو بھی نبی آتا ہے تو نے اس سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر میرا حبیب آ جائے، اپنی کتاب کو بند کرنا ہے، اپنی شریعت کو لپیٹ دینا ہے، اور اس کو ترک کر کے منسوخ سمجھ کے میرے حبیب علیہ السلام کی شریعت کے پیچھے لگ جانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور کسی اور کی اتباع نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، یا پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، ادریس ہو، کوئی بھی نبی ہے اللہ کا بڑا عزت اور اکرام والا وہ نبی ہے، لیکن حکم یہ ہے اپنی کتاب کو بند کر دینا ہے، اپنی شریعت کو بند کر دینا ہے، اس کا ٹائم لیمٹ وہیں تک سمجھنا ہے، اور میرے حبیب کی اتباع کر لینی ہے۔ نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، یا الہی تو نے وہ رسول بھیجنا تو ہے، تو کیوں نہ میری اولاد میں بھیج دے، مجھے یہ شرف مل جائے کہ میں اس کا جد ہونے کی شرف کو پالوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی نسل اسماعیلی میں سے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب دیکھیے 2 بیٹے ہیں، بڑا اسماعیل ہے، چھوٹا اسحاق ہے، اسحاق کی ساری لڑی کئی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، پھر آگے انبیاء کا سلسلہ ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں کوئی نبی نہیں ہوا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نسل میں سے ایسا نبی آئے گا جو سب انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دے گا، اور وہ نبی آخر الزمان ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی ہوا، اور وہ آخر الزمان ہمارے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے۔ فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ کیا فرمایا؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے
عیسائیوں میں تمہیں اپنے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا جی؟ احمد ہوگا۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نام بتاتے ہیں تو احمد بتاتے ہیں، عبد المطلب نام رکھتے ہیں تو محمد رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے نبی ہیں، آسمانوں میں میرے حبیب کا نام احمد ہے، اور زمین پر عبد المطلب ہیں، زمین پر میرے نبی علیہ السلام کا محمد ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ بار بار تعریف کیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان سرکار کی بارگاہ میں حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تہاڈا نام بڑا وگاڑ دے نے، وہ کہندے نے جی مزمم۔ ایک اور کیڑا نبی ہے جی؟ مزمم، بار بار مذمت کیا ہوا، بار بار جس کی مدح نہ کی جائے اس کو برا بلا کہا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، رب نے میرا نام تو محمد رکھا ہوا ہے۔ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو میری تو بار بار تعریف کی جاتی، جب کوئی میرا نام لیتا ہے 2 بار اس کے ہونٹ ملتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی تعریف تو آپ کا رب کرتا ہے، آپ کی تعریف تو فرشتے کرتے ہیں، آپ کی تعریف تو کائنات کی ہر رنگ و بو کی خشک و تر چیز کرتی ہے، تو میں بھی اپنی تعریف کو شامل کر کے آپ کی تعریف سے برکت کیوں نہ حاصل کر لوں۔ فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب ہوں کہ جو انہوں نے میرے سے آنے سے پہلے دیکھے۔ جب انہوں نے خواب دیکھے تو کیا دیکھتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے، اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اب شام کے محلات روشن نہیں تھے، کفر تھا، بدبختی تھی، اس میں کفران تھا۔ جب نبی علیہ السلام کا نور داخل ہوتا ہے شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سینے میں جب سرکار کا نور داخل ہوتا ہے، آدھا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر آدھا پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، تو ہمارا سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے کہ ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لہذا فرمایا خرج منہا نور اضاعت لہا منہ قصور الشام، شام کے محلات اس نور سے روشن ہو جاتے ہیں۔